وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے پارہ نمبر 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے خطبے میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر حقوق، اور دوسرے الفاظ میں اسی موضوع کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، وہ کون سی بنیادیں ہیں جن کی بنا پر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے تعلقات قائم ہوتے ہیں؟ وہ تعلق کن بنیادوں پر استوار ہوتا ہے؟ یا پھر اس کو یوں کہا جائے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر حقوق، تو سب سے قبل اس آیت کریمہ کا مختصر مفہوم اور خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا، جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ ان رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی چیزوں کو ان پر حرام قرار دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ،
اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق ہیں وہ ان کو ہٹاتے ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، جسے قرآن و سنت کی اصطلاح میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. اور پاکیزہ چیزیں انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے حلال قرار دیتے ہیں کہ یہ پاکیزہ چیزوں کی فہرست ہے، ان پاکیزہ چیزوں کو تم کھاؤ اور ان کو اختیار کرو، لہذا ناپاک چیزوں کے قریب نہ جاؤ. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی اور پلید چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. تو یہ حرام کی فہرست ہے، نہ حرام کو تم کھاؤ نہ حرام کو اختیار کرو. اور لوگوں نے اپنے اوپر رسم و رواج کے جو بوجھ اور توڑ ڈال رکھے ہیں، یا ان کے اوپر جو مشکلات ہیں، ان مشکلات کو اور ان بوجھوں اور ان توڑوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گردنوں سے اور ان کے اوپر سے ہٹا کر انہیں زندگی کی آسان شاہراہ کے اوپر گامزن فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بوجھ اور توڑ جو پچھلی شریعت میں تھے، سابقہ شریعتوں میں، مثال کے طور پر سابقہ شریعتوں میں، سابقہ امتوں میں یہ تھا اگر کوئی کسی کو قتل کرتا تو قتل کے بدلے قتل ہی کیا جاتا تھا، نفس کے بدلے نفس کا قتل کرنا. یہ سابقہ شریعتوں میں ضروری تھا. شریعت مطہرہ میں، شریعت اسلامیہ میں آسانی فرما دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ قتل ناحق سے منع فرما دیا گیا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یہ گناہ کبیرہ ہے. اور ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے گویا، اس سے منع فرما دیا گیا. لیکن اگر کسی سے یہ جرم ہو جائے، کسی سے یہ قصور ہو جائے اور اتنا بڑا اقدام کسی سے اگر ہو جائے تو اس کے لیے شریعت مطہرہ میں، اسلامی شریعت کے اندر یہ ہے کہ یا تو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، اور دوسرا آپشن شریعت نے یہ رکھا ہے کہ دیت لے کر اسے چھوڑ دیا جائے، خون بہا. اب یہ دیکھیں شریعت میں یہ آسانی ہے، سابقہ شریعتوں کے اندر یہ چیز نہیں تھی. اور اسی طریقے سے مقتول کے ورثہ اگر بالکل ہی قاتل کو معاف کرنا چاہے تو یہ بھی مقتول کے ورثہ کو اس چیز کا اختیار حاصل ہے، اور یہ بھی اسلامی شریعت کے اندر ہے. تو گویا کہ یہ آسانی قرار دی گئی شریعت اسلامی. اسی طریقے سے سابقہ شریعتوں میں اگر کپڑے کے اوپر کوئی گندگی لگ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس کپڑے کو کاٹ دیا جاتا تھا. جس کپڑے کے جس حصے پر کوئی گندگی یا پلیدی لگ جائے تو اس حصے کو کاٹ دیا جاتا تھا، تب جا کر باقی ماندہ کپڑا وہ پاک قرار دیتا تھا. دھونے سے کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا. اب یہ بڑا مشکل حکم تھا اور یوں ہو کر کیا کرتے تھے. تو شریعت اسلامیہ کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ جس کپڑے پر نجاست لگ جاتی اسے شریعت نے دھونے کا حکم دیا کہ اسے دھو دیا جائے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. اسی طرح سابقہ شریعتوں میں یہ بھی تھا کہ عبادت خانے میں جا کے عبادت کرنی ضروری تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے خصوصیات عطا فرمائی اور اس امت مسلمہ کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امتیازات عطا فرمائے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا.
میں جانا ضروری نہیں ہے. اگر کہیں کوئی سفر میں ہو, کہیں کوئی عبادت خانہ دور ہو, نزدیک نہ ہو مسجد, تو پاک زمین کے اوپر عبادت کر لی جائے, نماز پڑھ لی جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اور اسی طرح من گھڑت جاہلانہ اور خود ساختہ طریقے اور رسم و رواج انہوں نے اپنائے ہوئے تھے, تو اپنے لیے مشکلات بنائی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے ان کی زندگی گویا کہ اجیرن بنی ہوئی تھی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کہتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, اور وہ ان لوگوں کے اوپر سے بوجھ ہٹاتے ہیں جو مشکلات کے بوجھ ان کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, جیسا کہ میں نے عرض کیا. اور اس کے علاوہ رسم و رواج اور من گھڑت جاہلانہ اور خود ساختہ طریقے, بدعات وغیرہ, لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے طریقے جو گویا کہ ان کی گردنوں کے توق تھے, وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, جو توق ان کی گردنوں کے اندر پڑے ہوئے تھے وہ توق کو ہٹاتے ہیں. اب گردن کے اندر توق ہو تو انسان کتنی تکلیف اور مشقت میں ہوتا ہے. تو رسم و رواج اور جو دین کے اندر یا زندگی کے اندر جو مشکلات ہوں وہ اس طرح جیسا کہ کسی نے گلے میں توق ڈالا ہو. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ وہ معروفات کا حکم کرتے ہیں, منکرات سے روکتے ہیں, پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں, اور حلال اتنا زیادہ ہے دنیا میں کہ اگر ایک انسان کی عمر ہزاروں برس ہو جائے, لوگوں کی عمریں ہزاروں برس ہو جائے اور وہ حلال کھاتے رہیں اور حلال اختیار کرتے رہیں تو حلال ختم نہیں ہوگا. اتنا زیادہ حلال ہے دنیا میں. اور جو ناپاک اور گندی اور پلید چیزیں ہیں انہیں وہ حرام قرار دیتے ہیں, اور حرام دنیا میں کم ہے. لیکن انسان کی یہ بدبختی ہے اور اس کی کم عقلی اور کجفہمی ہے, اور وہ اپنی خواہشات سے متاثر ہو جاتا ہے اور خواہشات کا غلام بن جاتا ہے, اپنی خواہشات اور من چاہی زندگی کا اسیر بن جاتا ہے. تو اس سے مروب ہو کر وہ حرام کاری کی طرف اور برائی, پلید اور ناپاک اور گندی چیزوں کی طرف جاتا ہے اور انہیں اختیار کرتا ہے اور انہیں استعمال کرتا ہے. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا اور آسان, سادہ, خوبصورت انسانی مزاج, انسانی جبلیت اور انسانی فطرت کے مطابق شریعت عطا فرمائی. میں نے اس سے قبل بھی عرض کیا کہ شریعت اسلامیہ کا کوئی حکم ایسا نہیں, محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ایسی نہیں جس سنت کو یا اسلامی حکم کو دنیا کا کوئی بھی انسان چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, اسلام کا اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہی کیوں نہ ہو, بشرطے کہ اس کی آنکھ پر تعصب کی پٹی نہ ہو, تو وہ کسی بھی اسلامی حکم کو اور محسن انسانیت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو چیلنج نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر کوئی غریب آدمی ہے, وہ یہ کہے کہ میں غریب ہوں, میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے, میں فقیر ہوں, بوریا نشین اور قلاش ہوں, میرے پاس اخراجات نہیں ہے, تو لہذا غربت کی وجہ سے میں اسلام کے فلاں حکم پر یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں طریقے اور سنت پر عمل نہیں کر سکتا. مجھے آپ بتائیں کیا کوئی غریب یہ بات کہہ سکتا ہے؟ کوئی شخص ان پڑھ ہے, گنوار ہے, بادیہ نشین اور دیہاتی ہے, وہ یہ کہے کہ مجھے تو زندگی کا رنگ ڈھنگ اور تہذیب سے اتنی آشنائی نہیں ہے, میں تہذیب و تمدن سے ناشنا ہوں, میں تو بادیہ نشین ہوں,
میں اسلام کے فلاں حکم پر اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں سنت پر عمل نہیں کر سکتا. آپ مجھے بتائیں کوئی دنیا کا ایسا انسان جو دیہاتی ہو, بادیہ نشین ہو, گنوار ہو, تہذیب سے دور ہو, یہ بات کہہ سکتے بولے آپ؟ اسی طرح کوئی عورت ہے, کوئی مرد ہے, کوئی بھی دنیا کا انسان, غیر مسلم بھی, لیکن اس کے برعکس بدعات, رسم و رواج, من گھڑت جاہلانہ اور خود ساختہ طریقے جو لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں, جس طرح سابقہ حکومتوں اور شریعتوں کے اندر مشکلات تھیں اور بوجھ اور توپ ان کے گلوں کے اندر پڑے ہوئے تھے, انہوں نے خود ڈالے ہوئے تھے گویا کہ کچھ تو ان کی شریعت کے اندر مشکلات تھیں, کچھ انہوں نے رسم و رواج کے بوجھ خود اپنے گلوں میں ڈالے ہوئے تھے, ان کے لیے مشکلات تھیں. لیکن اس شریعت کے اندر اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو وہ یہ چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ رسم و رواج, بدعات, لوگوں کے بنائے ہوئے جو طریقے اور نظام زندگی ہے اس پر امیر آدمی, غریب آدمی, پڑھا لکھا, ان پڑھ, بادیہ نشین, شہر کا رہنے والا, ہر شخص اس کو چیلنج کر سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی بہت امیر ہے, مالدار ہے, اس کے پاس زندگی گزارنے کے اور زندگی کو سہولت پہنچانے کی ساری اشیاء اس کے پاس موجود ہیں, ساری زندگی کی سہولتیں اس کے پاس موجود ہیں, خشم و ختم اور مال و دولت کی ریل پیل ہے, اسباب و وسائل اور سامان تعیش ہے, فوج ظفر موج ہے, ہٹو بچوں کی صدائیں ہیں. لیکن ایسے طریقے بھی دنیا کے اندر لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں, بدعات ہیں, رسومات ہیں, فیشن ہے, رسم و رواج ہے کہ وہ مالدار آدمی بھی یہ کہے گا کہ بھئی یہ تو بہت مشکل کام ہے, میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا. یہ سنت کا اعجاز ہے, یہ اسلامی شریعت کا اعجاز اور خصوصیت ہے کہ وہ انسانی جبلت, انسانی فطرت اور انسانی وسعت اور طاقت کے مطابق اسے نازل فرمایا گیا. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ بنایا. میں آپ کے سامنے ایک مثال عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر کرسی ٹیبل پر کھانا کھانا کیا ہے؟ بولے جائز ہے. ٹیبل پر کھانا رکھتا ہے, کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھانا کیا ہے؟ جائز ہے. سب بولے چمچ کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے. ٹوتھ برش کرنا جائز ہے, کرنا بھی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن سنت بولے سب سنت نہیں. کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا سنت جائز ہے. چمچ کے ساتھ کھانا کھانا سنت جائز ہے. ٹوتھ برش پیسٹ کرنا جائز ہے, کرنا چاہیے, لیکن سنت کیوں نہیں؟ آپ سوال کر سکتے ہیں کیوں نہیں ہے؟ آپ سوال کر سکتے ہیں کیوں نہیں ہے؟ ہو سکتا تھا اس وقت, اگر تھا نہیں تو ہو سکتا تھا. آپ کے سوال کا جواب میں نے دے دیا. تھا نہیں تو ہو سکتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چمچ کو سنت قرار دے سکتے تھے, کرسی ٹیبل کو سنت قرار دے سکتے تھے, برش پیسٹ کو سنت قرار دے سکتے تھے, لیکن انہوں نے نیچے بیٹھنے کو سنت قرار دیا ہے, اس لیے کہ نیچے دنیا کا ہر انسان بیٹھ سکتا ہے. آج لوگوں کے پاس ٹیبل کرسی یا نیچے بیٹھ کر کھانا کھانا تو کجا کھانا ہی نہیں ہے. لوگ آٹے روٹی سے پریشان ہیں تو کرسی ٹیبل کہاں سے لائیں گے؟ ایک آدمی جو سنت پر پوری طرح عمل پیرا ہونے والا ہے, سنی ہے,
صحیح معنی کے اندر سن نہیں ہے، صحیح معنی کے اندر کیا ہے؟ وہ سن نہیں ہے، سنت پر عمل پیرا ہونے والا ہے. اور اس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہر وقت اس کے سامنے ہوتا ہے کہ جو ایسے وقت میں جو کہ فساد کا دور ہوگا، سنتیں ٹوٹ چھوٹ رہی ہوں گی، اس وقت میری ایک سنت پر عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا اجر و ثواب. ساری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ سب ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سنت ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آٹا روٹی نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے خرد و نوش نہیں ہے، ہم کرسی ٹیبل کہاں سے خریدیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بڑا مشکل ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا آپ نے کیا نیچے بیٹھ کر کھانا کھانا سنت قرار دیا، اور نیچے بیٹھ کر ہر آدمی کھا سکتا ہے. ایک اپنی سفر پہ ہے، صحرا میں دیہات میں ہے، وہاں سے ٹیبل کرسی کہاں سے لے کے آئے؟ کہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں؟ دنیا مالدار لوگ جو ٹیبل کرسی کے بغیر کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں، یہ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں حیوانوں کی طرح. تو وہ بھی اگر کہیں سفر میں ہو تو کہاں ایسے کھانا کھاتے ہیں؟ بولیں نیچے بیٹھ. اس لیے حضور پاک نے نیچے بیٹھ کر کھانا کھانے کو سنت قرار دیا کہ ہر آدمی نیچے بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے آسانیاں فرمایا. الدین یسر، دین کیا ہے؟ آسان ہے، اور مجھے آسانیاں دے کر بھیجا گیا کہ انسانیت کے لیے آسان دین پیش کریں، آسان طریقے پیش کیے جائیں. ہاتھ کے ساتھ ہر آدمی کھانا کھا سکتا ہے. کسی کے پاس چمچ نہیں ہے تو کیسے کھانا کھائے گا؟ ہر آدمی کھا سکتا ہے. پیسٹ برش ہر آدمی نہیں لے سکتا، مسواک ہر آدمی لے سکتا ہے. بعض ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ پیسٹ برش نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے کوئی. آپ کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ایسے دیہات اور علاقے بھی ہیں لیکن وہاں پہ مسواک دستیاب ہے، اور مفت میں فری میں دستیاب ہے. اور شہروں میں 5 سے لے کر 10 روپے تک مسواک مل جاتی ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے. اور اس میں ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کی بنسبت ڈینٹل سرجن کی میں بات بتا رہا ہوں کہ بے شمار فوائد ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت، جو نظام، جو دین عطا فرمایا اور جو سنتیں جاری کی وہ انتہائی سہل اور آسان ہیں. ان پہ دنیا کا ہر انسان سہولت آسانی کے ساتھ ہر جگہ ہر موقع پر عمل کر سکتا ہے، ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو فرمایا یامرون بالمعروف، وہ معروفات کا حکم کرتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور منکرات اور برائیاں کرتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں کہ تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پاکیزہ چیزوں کو اختیار کرو. ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث، گندی اور پلید اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں کہ تم حرام کو استعمال کرنا یا کھانا اختیار کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی طرف تم نے دیکھنا بھی نہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان لوگوں کے اوپر جو مشکلات کے بوجھ اور توج پڑے ہوئے ہیں، مشکلات اور بوجھ کے جو توج پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی مشکل ہے، گراؤ ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوجھ اور توج وہ ہٹاتے ہیں اور ان کو آسان زندگی عطا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسا نظام عطا فرمایا، میں ایسا نظام لے کے آیا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. لہذا فالذین آمنوا بی، یہ ہمارا موضوع ہے، ہم بھی چونکہ ختم ہو رہا ہے، یہ ہمارا موضوع ہے، یہ تو تمہیدی باتیں تھیں. فالذین آمنوا بی، لہذا جو لوگ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، توجہ کریں، فالذین آمنوا بی، جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں، وعزروہ، اور ان رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے ہیں، ان کی عزت اور توقیر کرتے ہیں،
ان کی عزت و توقیر کرتے ہیں, ادب و احترام کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے الدین کلہ ادب, دین سارا کا سارا ادب ہے, دین نام ہی ادب کا ہے. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں, وعزروہ, اور ان کی عزت و توقیر اور ادب و احترام کرتے ہیں, ونصروہ, اور ان کی نصرت و حمایت کرتے ہیں, ان کی مدد و تائید کرتے ہیں. کتنی باتیں ہو گئی؟ ایمان بالرسول ایک بات, دوسری بات عزروہ, ان کا ادب و احترام کرتے ہیں, عزت و توقیر, تعظیم و ادب کرتے ہیں. دو باتیں, ونصروہ, اور ان کی نصرت و حمایت کرتے ہیں, مدد و تائید کرتے ہیں. اور چوتھی بات واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون, اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے, جو ان کی ذات اقدس کے اوپر نازل ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن کریم. اس کی جو پیروی کرتے ہیں اولئک هم المفلحون, یہی لوگ پورے طور پر کامیاب ہیں. تو میں نے کیا عرض کیا تھا خطبے کے اندر کہ اس آیت کریمہ جو کہ پارہ نمبر 9 ہے اور سورہ آراف کی آیت نمبر 157 ہے, اس کے حوالے سے ہماری گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر حقوق, ہم پر, مسلمانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں, یا پھر دوسرے الفاظ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت مسلمہ کے تعلقات کی بنیادیں, وہ کون سی بنیادیں ہیں جن بنیادوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت مسلمہ کا تعلق مضبوط ہے, یا تعلق مضبوط ہو سکتا ہے اور استوار ہو سکتا ہے. فالذین آمنوا بہ, آئندہ انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل عرض کریں گے آئندہ خطبے میں. سن لیں, فالذین آمنوا بہ, جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں, وعزروہ, اور ان کی عزت و توقیر کرتے ہیں, ونصروہ, اور ان کی نصرت و حمایت کرتے ہیں, واتبعوا النور الذی انزل معہ, اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان پر نازل ہوا ہے, اولئک هم المفلحون, یہی لوگ پورے طور پر کامیاب ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت پر حقوق ہیں